بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی الحق فاروقی اکیڈمی کے پروگرام کتاب اور صاحب کتاب کے سلسلے کی ایک اور قسط لے کر حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے یوں کہنا چاہیے پاکستان کی رواں تاریخ کے ایک عینی شاہد ہی نہیں بلکہ ایک اس کا حصہ بھی ہے. السلام علیکم ارتقا صاحب. السلام. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا آپ کے ذاتی زندگی کے حوالے سے ابتدائی دور سے شروع کریں. جس طریقے سے آپ نے اپنی کتاب ارتقا کے اندر اپنا تذکرہ کیا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کو آدمی ایک بار اٹھا لے تو جب تک ختم نہ ہو جائے رکھنے کا دل نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک عینی شہادت پڑھتے چلے جاتے ہیں پاکستان کی ترقی کے بارے میں یا پاکستان کے انتظامیہ کے بارے میں. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں، اپنے بچپن کے بارے میں، اپنے والدین کے بارے میں کچھ بتائیے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ہندوستان کے شہر نیٹور جو کہ ضلع بجنور کا ایک حصہ تھا، جی، میں 1946 میں 11 مئی 1926 پیدا ہوا. اس زمانے میں رواج تو نہیں تھا کہ ایگزیکٹ ڈیٹ وغیرہ لکھی جائے، جی، لیکن جو میرے سرٹیفکیٹس میں جو اندراج ہے وہ یہی ہے. اور میرے پاس کوئی ایسی شہادت بھی نہیں، ایسی کوئی ڈیٹیل بھی نہیں جس سے پتہ لگے کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے، لیکن میں اس کو چیلنج کیا جائے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ نہیں، اس لیے میں اس کو صحیح مانتا ہوں. جو والدین بھی یہی بتاتے ہیں. تو میں 1946 میں پیدا ہوا نیٹور میں، اور ہم نے پاکستان بننے کے بعد تھوڑا لیٹ مائگریٹ کیا. ٹھیک ہے. 49 میں کوکرا پارک سے ہم نے مائگریٹ کیا، اور وہ بھی مائگریشن کے ٹائم پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ابھی تک میرے جو بزرگ بتاتے ہیں، حیات ہیں، جو بتاتے ہیں کہ میں جب بارڈر پہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتائیے نام، تو انہوں نے کہا کہ یہ ارتقا، تو میرا نام ارتقا ہے. تو میں بہت چھوٹا سا تھا، مجھے بچپن میں پیار سے سب بابو کہتے تھے. ٹھیک. تو میں نے ایک دم کنٹراڈکٹ کیا کہ نہیں، میں ارتقا تو نہیں ہوں، میرا نام تو بابو ہے. اچھا. تو وہ جو موجود تھے سیکورٹی پر، امیگریشن، وہ الرٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی گڑبڑ ہے، ایسا نہیں کسی اور کے بچے کو لے جا رہے ہیں. جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نام نہیں ہے. تو انہوں نے سمجھایا کہ بھئی یہ پیار سے بابو کہتے تھے. بارہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی بڑی مشکل سے، لیکن جب تک کہ ہمیں کراس نہیں کرنے دیا تو فیملی بہت پریشان تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو. تو خیر بعد میں پھر احساس ہوا کہ بچے کا اصل نام ہی لینا چاہیے. یہ بچپن کے نام جو ہے نا وہ بعض دفعہ پرابلم کے لیے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں. پھر میں وہاں سے مائگریٹ کر کے ہم آئے تو پنڈی میں گوجر خان ایک تحصیل ہے، جی جی، اب تو شاید تو نہیں ہو سکتا ہے، ضلع ہو گیا. اور اس میں کوئی عزیز ہمارے رہتے تھے. اچھا. میں نے بک میں بھی سب ڈیٹیل دی. جی. تو میں وہاں پر آ گیا. وہاں مکان وغیرہ سب بڑے آسانی سے مل جاتے تھے. جی. کوئی کرایہ نہیں، بس جو کہ مائگریشن ہوئی تھی لوگ گئے تھے چھوڑ کر. تو جو ہمارے عزیز رہتے تھے ان کے ساتھ ہی برابر مکان تھا، 2-3 کمرے تھے. ٹھیک. چھوٹی سی فیملی تھی، شفٹ ہو گئی. وہاں اسکول وغیرہ جب جانے کا ٹائم ہوا تو میرے پیرنٹس نے کہا کہ اچھا، اس وقت ہمارے مالی حالات جو ہے کوئی اتنے مستحکم نہیں تھے، کیونکہ والد نے تو کبھی کوئی جاب کیا نہیں سرکاری. تو اس زمانے میں اسکول وغیرہ بھی کوئی اتنی زیادہ تعلیم وغیرہ نہیں تھی. تو انہوں نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی تھی. اچھا. لیکن وہ 8ویں کی تعلیم میں جو تھی
وہ بھی ایسی معیار تھا اس کا کہ وہ انگلش پڑھ لیتے تھے، اخبار پڑھ لیتے تھے اور بچوں کو پڑھا بھی لیتے تھے. تو پھر وہاں پر اسکول میں ملازم ہو گئے. اچھا. اور ذریعہ وہاں کوئی تھا نہیں، کچھ عرصہ وہاں رہے. اسی اسکول میں مجھے ایڈمیشن کے لیے لے گئے، ایڈمیشن دلانے کے لیے. تو میں نے اتنا پڑھ لیا تھا کہ میں نے کہا تیسری کلاس میں جو ہے نا میں نے ایڈمیشن لینا ہے. ٹھیک. تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا یہ تو فیصلہ وہ کریں گے نا جنہوں نے لینا ہے اسکول میں، آپ پہلے سے اپنا وہ بنا رہے ہیں کہ لیے آپ لائن. میں نے نہیں وہ 3rd کلاس. میں نے کہا نہیں میں تیسری کلاس میں ایڈمیشن لینا ہے کیوں میں نے پڑھ لیا سب کچھ. اچھا. تو کتابیں دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے واقعی میں پڑھ رہا تھا. تو خیر وہ گئے تو ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ جناب یہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں لیکن تیسری کلاس میں لینا چاہتے ہیں ڈائریکٹ. تو انہوں نے کچھ مجھ سے کوشچن کیے، پھر لکھوا کے کچھ رجسٹر پڑا تھا وہ پڑھوایا. پھر کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن ہماری ایڈوائس یہ ہے کہ ان کو دوسری کلاس میں ایڈمیشن دیا جائے. اچھا. کیونکہ ایج کے لحاظ سے یہ بھی پورے نہیں اترتے تیسری کلاس کو. میں نے کہا نہیں جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے تو تیسری میں ایڈمیشن کرا. تو میں نے والد نے کہا اچھا ٹھیک ہے ڈالنے کے لیے. اچھا. تو میں نے کہا کہ فی الحال تو تم جاؤ نا دوسرے. تو وہ لڑکے کو بھیجا کہ جا کے ہیڈ ماسٹرز کے پاس پہلے وہ جو کام کرتے تھے نا جو لوگ وہ کلاس کے ہی ہوتے تھے. کوئی کلاس کا ہوتا تھا کہ جی اس کو فلاں جگہ چھوڑا. اچھا. ہاں. تو وہ مجھے لے کے جا رہے تھے پھر دوسری کلاس میں جانے کے لیے. تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا تیسری جماعت. اچھا. میں اس میں داخل ہو گیا. تو اس نے بہت کہا کہ نہیں جی آپ نے دوسری کلاس میں جانا نہ تو نہیں. تو ٹیچر کہنے لگے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے. تو میں نے تو بتایا کہ بھائی یہ تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے دوسری کلاس کا کہا یہ کہنے لگے تیسری میں پڑھنے. تو ان کا نہیں بیٹا آپ دوسری کلاس میں جائیں. میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں جانا. تو میں نے کہا اچھا چلو. میرا کلاس سے تو باہر کیا کہ ہماری کلاس ڈسٹرب ہوگی. تو میں وہ زمانہ تھا کہ ڈیسک نہیں ہوتے تھے. ٹھیک. ٹاٹ پہ جو ہے نا بیٹھتے تھے. تو امی مجھے نے دے دیا تھا ایک کارپیٹ سا. اچھا. کہ بھائی وہ بچھا کے ٹکڑا کپڑے کا اس پر آرام دے بنانے کے لیے اس کو بیٹھ کے پڑھ لینا. تو میں نے وہی باہر بچھایا گیٹ پر اور میں بیٹھ گیا کتابیں کھول کے. انہوں نے اگنور کیا. ٹیچر نے کہتے ہیں چلو بھائی بیٹھا ہے ہمارا کیا ہے. تو انہوں نے دیا سوال میتھ کا. تو میں نے جلدی سے حل کر کے ابھی پوری کلاس کر بھی نہیں پائی تھی. میں نے ہاتھ کھڑا کیا. وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا آؤ بیٹا. تو انہوں نے پھر جب وہ آ کے دیکھا تو وہ صحیح تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ صحیح ہے تو وہ پھر ہیڈ ماسٹرز کے پاس گئے. کہنے لگے بچہ تو یہ تیسری کلاس کے قابل ہے. تو انہوں نے پھر میرا کیس لیڈ کیا. تیسری کلاس میں جو ہے ایڈمیشن دلا دی. اچھا. تو اس کے بعد پھر وہاں سے تعلیم حاصل کی. 51 میں پھر ہم کوئٹہ مائگریٹ کر کوئٹہ آ گئے. تو میرے تائے وہاں کوئٹہ میں رہتے تھے. پھر وہاں سے پھر میٹرک کیا گورنمنٹ اسپیشل ہائی اسکول سے. تو وہ زمانہ تھا کہ فرسٹ ڈویژن بہت کم لوگوں کی آتی تھی. پوری کلاس میں 2-3 ورنہ سیکنڈ ڈویژن 3rd ڈویژن بڑے پاس ہوتے. تو مجھے وہاں کالج میں نے 2nd پوزیشن لی اور فرسٹ ڈویژن حاصل کی. اچھا. تو مجھے جتنے میرے ٹیچر تھے انہوں نے کہا دیکھو بھائی اگر پڑھنا ہے تو کوئٹہ میں نہیں پڑھنا, کہیں باہر چلے جانا. اچھا. کسی اور شہر میں چلے جانا. اب اس وقت مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم افورڈ کر سکتے کہ کہیں ہوں کسی اور شہر کے. تو والد نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل ہوگا, کیسے چلے وہاں. میرے بڑے بھائی مرحوم شجاع احمد تھے, وہ بڑے پیارے انسان تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ہم نے پڑھانا ہے, صورت پڑھانا. کیسے پڑھانا پتا ہونے بھی نہیں تھا. تو بس میں بڑا اداس بیٹھا رہتا تھا کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو ایک والد صاحب ایک دفعہ ایک دوست ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ میرا لڑکا ٹنڈی جام میں پڑھتا ہے, وہاں 50 روپے اسکالرشپ بھی ملتا ہے, ہاسٹل بھی فری ہے.
اور 200 روپے سال کی کتابوں کے ملتے ہیں. اچھا. تو والد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ایسے ایسے ٹنڈو جان ایک جگہ, پہلی دفعہ میں نے نام سنا تھا ٹنڈو جان. تو مجھے ٹنڈو جان کیا, وہ کہتے چیچو کی ملیاں چل جائے میں وہاں چلا جاتا. صحیح صحیح. تو میں نے کہا میں نے تو پڑھنا ہے. ان کا ایگریکلچر ہے. میں نے کہا کچھ بھی ہے, تعلیم تو جاری رکھوں. ایڈمیشن ہو گیا, چلے گیا ٹنڈو جان. ٹنڈو جان میں دلی میں لگتا تھا پڑھائی میں, یہ کیا ایگریکلچر, لیکن پڑھتا رہا اور کوئی چارہ نہیں. ایک جو آج کل ہم لوگ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو تعلیم برائے ڈگری رہ گئی ہے, تعلیم برائے تعلیم نہیں رہی. پھر اس کے بعد آپ کا ایک تعلیم تو آپ نے زراعت کی حاصل کی, لیکن اس میں ذرا سا ڈائیورسیفائی کیا اور ایگرو اکنامکس کی طرف آپ گئے, اور ایگرو اکنامکس سے پھر آپ ظاہر پورا آپ کا کیریئر جو ہے وہ پلاننگ اور یہ وہ اس کی طرف ہے. تو ذرا سا مجھے صرف اتنا سا بتائیں کہ جو آپ ایگریکلچر کی تعلیم کی طرف تھے اس زمانے میں, کیا آپ دل سے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے یا یہ کہ صرف کام نکالنے والی بات تھی؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. میں ایکچولی پریکٹیکل سے گھبراتا تھا, لیکن جو تھیوری تھی اس پر میں بڑی اچھا دل سے بڑا محنت کر کے پڑھتا تھا. یہ وجہ ہے کہ میں 6 نمبر سے پاس ہوتا تھا. تو جب میں نے 4 BSc آنرس تھا جی 5 سال میں, 5ویں سال میں چوز کرنا تھا کہ آپ نے آنرس کس سبجیکٹ میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں سوچتا رہتا تھا کہ یار یہاں سے اس فیلڈ سے کیسے جان چھوڑوں, یہاں سے نکل کے میں ذرا, کیونکہ ایگریکلچر میں اگر رہتا تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اور بس, میں چاہتا تھا کوئی باہر نکلوں یہاں سے اور مین اسٹریم میں آؤں. تو پھر میں نے سوچا پھر میں نے کہا ایگریکلچر اکنامکس ایک سبجیکٹ تھا, میں نے کہا وہ میں اس میں ماسٹر اس میں آنرس کرتا. جی اس میں آنرس کیا تو فرسٹ ڈویژن لی اس میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ MSc جو ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ مجھے ایڈمیشن مل گیا. وہ بھی بڑی مشکلوں سے, کیونکہ میں نے بانڈ بھرا تھا کہ 5 سال کے بعد میں اتنے سال تک ایک ریسرچ اسسٹنٹ میں کام کروں گا. اچھا. وہاں بھی شجا بھائی کام آئے. انہوں نے جو ہے کوئی ان کے ڈائریکٹر تھے حیدرآباد میں, ان کو فون کیا کہ آگے کرنا چاہتا ہے بھائی میرا, اس کی محنت کرے. تو پرنسپل جو تھے انہوں نے پھر مجھے اجازت دے دی, ایگزمپشن دے دیا آپ کو. ایگزمپشن دے دی. تو میں نے جب MSc کی اس میں ایگریکلچر اکنامکس. اچھا, وہاں پھر عجیب ہے کہ اتفاق ہوا کہ انہوں نے کہا کہ 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف تعلیم مطلب وہ کریں, کلاسز لیں. اچھا. اور ایک یہ ہے کہ فل تھیسس لے لیں اور پھر 1 سال میں آپ MSc کر لیں گے. تو میں نے پھر کہا کہ چلیں یہ زیادہ اچھا ہے. میں نے ایوب خان کا زمانہ تھا, میں ایوب خان سے بہت زیادہ متاثر تھا. اچھا. اور میں نے بک میں بھی بڑا ذکر کیا. جی جی جی. وہ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے اتنی سمجھ تو نہیں تھی, لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ اچھے کام کر رہا ہے. ٹھیک. تو میں نے اس پہ جو ایگریکلچر ریفارمس کی تھی, لینڈ ریفارمس, وہ میں نے چوز کیا کہ میں اس پہ تھیسس لکھوں گا. اچھا. تو میں نے جب یہ بتایا اپنے پروفیسر کو تو کہنے کی سوچ لیں, اس پہ آپ کو ڈیٹا کہیں نہیں ملے گا, یہ سب آپ نے خود کلیکٹ کرنا پڑے گا. اور یہ اوریجنل اسٹڈی ہوگی, یہ نہیں کہ کہیں سے پوچھ پاچھ کاپی پیسٹ کرنے کہیں سے, ہاں وہ نہیں چلے. میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنا. اچھا. تو میں نے جو تھا یہ چوز کر لیا, چیلنج لے لیا, لینڈ ریفارمس آف 1958. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس میں ایک فوٹو ایوب خان کی لگاؤں گا, اس کے سگنیچر سے. اچھا. اس کی آٹو رپورٹ میں, تھیسس میں نے اس کو یہ میرا مطلب ایک کاپی میں نے ایکسٹرا بھی تیار کی اس کی ایوب خان کو, میں نے بھیجی. اچھا. پھر میں نے اس میں لکھا ان کو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ایک فوٹو جو ہے اس میں لگ جائے. تو فوٹو بھی مجھے شجا بھائی نے دے دی. اچھا. وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے تو ان کے پاس تھی, تو یہ فوٹو
ایوب خان کی دے دی, وہ میں نے فوٹو بھیج دی. ہاں. کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کے سگنیچر آٹوگراف آ گیا اور اس میں لکھ دیا کہ پرمیشن بھی دے دی کہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اچھا. تو میں نے لگائی. اب میں نے کسی کو نہیں بتایا. جب تھیسس تیار ہو گئی تو جب انہوں نے دیکھا ایگزامنر نے کہ یہ کیا ہے, تو میں نے پرمیشن لے کے لگائی. تو اچھا ٹھیک ہے. تو پھر میں نے اس میں بھی مجھے یاد ہے 600 نمبر تھے, اس میں سے 500 نمبر میں نے اچھا حاصل کیے. اور اس کے بعد پھر جو ہے ایوب خان کو میں نے وہ تیسری جب تیار ہو گئی فوٹو وغیرہ لگ کے میں نے اس کو کاپی بھیج دی. ڈی سی آفس سے کوئی آیا کہ جی ڈپٹی کمشنر نے بلایا آپ کو. اچھا. میں گیا تو انہوں نے کہا ایوب خان کو تیسری بھیجی تھی. انہوں نے پوچھا ہے ریزیڈنٹ ہاؤس سے کہ آپ کو کوئی 2 طریقے ہیں, کیش ایوارڈ وغیرہ دے دیا جائے یا آپ کو تعلیم کے لیے باہر بھیج دیا جائے, تو آپ کیا پریفر کریں؟ تعلیم کے لیے باہر بھیجیں گے, دیٹ ول بی مچ بیٹر. تو ان کا اچھا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کوئی پتہ نہیں لگا, وہ ایوب خان کا نے ریزائن کر دیا. اس کے بعد پھر میں ایگریکلچر منسٹری میں اسلام آباد میں میری پوسٹنگ ہو گئی. تو وہاں پر میں لائبریری میں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک فائل ملی. اچھا. اس میں میری تھیسس لگی ہوئی تھی. اچھا. اور اس میں ایوب خان کے سگنیچر سے انہوں نے مارک کیا تھا, جو میں نے لیٹر لکھا تھا. جی جی. انہوں نے مارک کیا تھا ایم ایم احمد ڈپٹی چیئرمین تھے. اچھا اچھا. لکھا تھا فار کمنٹس. تو پھر نیچے لگا ہوا تھا ایم ایم احمد کا ڈیٹیل. اس نے لکھا تھا کہ یہ بڑا اوریجنل ورک ہے, بڑی محنت کی اس نے. اور اس کو جو ہے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یا تو کیش ایوارڈ دیا جائے یا اسے باہر تعلیم کے لیے. اچھا, یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی. تو ایوب خان نے لکھا کہ should be sent for higher studies. انہوں نے مارک کر دیا. اس کے بعد پھر وہ ظاہر ہے وہ چلے گئے. پھر تو مجھے کبھی بھی اس پہ ریگریٹ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں میرے لیے جو راستے نکالے, میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جتنا مجھے اپریشیٹ کیا بعد میں گورنمنٹ میں آیا. اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ سروس میں آپ کو اپنے سپیریئر کی بات ماننی پڑتی ہے اور اپنا ضمیر کو مارنا پڑتا ہے. میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں نے ہمیشہ جو صحیح بات سوچی. میں ویسے آپ کو پتہ ہے جب میں نے بتایا واقعہ وہ 3 کلاس تک کہ میں اتنا ضدی ڈٹرمن, یہی میری اس میں مشہور تھا اپنے جاب جب کرتا تھا فیڈرل گورنمنٹ میں. وہ کہتے تھے کہ بھائی اس کے منہ نہ رہو, یہ بندہ جو ہے نا اس کو ایسی یہ مانے گا نہیں. تو اگر کوئی منسٹر یا سیکرٹری بھی کبھی بھی سفارش نہیں کرتے تھے کہ اپنے پروجیکٹ میں اس آدمی کو لے لو, کیونکہ میں وہ کہتا تھا میں نے اسٹرکٹلی میرٹ کے علاوہ میں نے کوئی کسی, اور میں بڑا اسٹرکٹ میرا ڈسپلن تھا. تو لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ ہارڈ ٹاسک ماسٹر, لیکن آئی واز اے ویری گڈ آفیسر. میں بتا رہا ہوں کس لحاظ سے کہ میں جو کام تو ان سے لیتا تھا لیکن ان کے پروٹیکٹ کرتا تھا, رائٹ اڑ جاتا تھا اپنے باس سے کہ نہیں یہ میرے اسٹاف کو کوئی نقصان نہیں. ایک بڑا واقعہ جو ابھی تک مجھے یاد آتا ہے, میں کہتا ہوں کہ کاش کے لوگ باقی بھی آفیسر اپنے لوگوں کا اسٹاف کا خیال رکھیں. پلاننگ کمیشن میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, تو وہ ایک شخص کو PC1 سب کو بھجوایا جاتا تھا ڈسکشن کے لیے, ایک وہ مس ہو گیا, میرے سیکشن آفیسر سے غلطی ہو گئی, وہ نہیں بھیج سکا. تو اس نے آ کے کہہ دیا کہ جی مجھے لیٹر تو مل گیا, PC1 نہیں ملا, تو میں آئی کانٹ گیو اینی کمنٹس. اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ باہر سے بندہ آیا ہوا ہے دوسرے صوبے سے, یہ کہہ رہا ہے. سیکرٹری نے کہا کہ who is responsible? جدید صاحب. who is your section officer? سیکشن آفیسر وہاں بیٹھا ہوتا. میں نے کہا ان سے غلطی ہے, مجھے اس نے بتا دیا کہ مجھ سے غلطی ہے. تو پھر چارج شیٹنگ, سسپینڈنگ, and I will ensure that he is terminated. اچھا, یہ جو انہوں نے آرڈر کر دیا.
وہ बेचारा हार्ट पेशेंट था, वो बदन जब्त हो गया कि ये सेक्रेटरी सबके सामने कह रहा है, तो ये तो मैं तो गया स्टैंड ले लेगा इसके बाद। मैंने जो बाहर निकला तो बड़ा परेशान, मैंने कहा मेरे कदर है, बैठा आया, मैंने कहा चाय बनाओ। मेरे अपने स्टाफ से इतना ज्यादा कभी कभी नहीं होता, चाय शाय पिलाया मैंने, फिर भी मैंने कहा इसके लिए चाय पिलाई, चाय पी, सुकून से घबराओ नहीं। उसको पीए को बुला के डिक्टेशन दी कि आप तुमने ये किया है, explain the reason why disciplinary action should not be taken against you। ये चार्जशीट करने से पहले तो वो नहीं होती, उसको मैंने दी। उसके बाद उसी के सामने पीए को उसकी तरफ से जवाब डिक्टेट कराया। अच्छा। और मैंने कहा ये दोनों डायरेक्टर थे, जब मुझे आया तो मैंने वो चार्जशीट उसको दी, उसको कहा कि इस पर जवाब है, तुम साइन करो। वो हक्का बक्का मैंने शक्ल दिया, ये क्या कर, फिर वो उसने साइन किया, फिर मैंने फाइल नोट आउट किया, मैंने कहा बैठो, जाना नहीं। सेक्रेटरी के पास गया, अब मैं 19 ग्रेड में था, सो मेरे पास 20 का चार्ज था वैसे, लेकिन 19 में था, 19, 20, 21, 22 सेक्रेटरी 4-5 स्टेप पर। मैं सेक्रेटरी के पास गया, मैंने कहा सर आज आपने बड़ी ज्यादा, क्या मतलब? मैंने कहा सर ये बताएं कि आदमी जो काम करता है वही गलती करेगा, जो काम नहीं करेगा तो वो गलती कैसे करेगा? मैंने कहा मेरा स्टाफ इतना काम करता है, उसको ये सिला दिया। तो अच्छा, मैंने कहा अच्छा नहीं, ये फाइल है, आई वांट योर सिग्नेचर हियर। पढ़ा, साइन किया, अब खुश हो? बिल्कुल ठीक है। वापस में आया, मैंने कहा ये लो, जाओ आराम से बैठो, भूल जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे। अब जब वो बाकी, तो जाहिर है मैंने तो किसी को नहीं बताया, उसने जब अपने स्टाफ को बताया तो स्टाफ फिर ध्यान छिड़कता तो कहता था ये ऐसा ऑफिस। थोड़ा सा हम इससे अपने आप को डाइवर्ट करते हैं मौजू से। अगरचे कि आपकी जाती जिंदगी जो है वो आपके नाम के साथ साथ बहुत दिलचस्प है, इर्तिका इसके अंदर मुसलसल नजर आ रहा है। इतनी आपकी, मैं ये किताब पढ़ता हूं इर्तिका, तो इतनी मसरूफ जिंदगी आपकी, मुसलसल मतलब घंटों दफ्तर में काम करना या टूर पे रहना, तो उसमें ये ऐसी किताब लिखने का ख्याल कैसे आ गया आपको? वो कहते हैं कि बाज दफा आदमी जो है ना मुसन्निफ बनता है बड़ा सोच समझ के कि जी, एक होता है हादसाती तौर पर बन जाता है जी, मेरे साथ यही हुआ। अच्छा। हादसे ने मुझे बनाया मुसन्निफ। हुआ ये कि 2012 में मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो गया। अच्छा। तो बेटा है जुनैद अमेरिका में, उसने कहा कि जी आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में पता नहीं सही हो सके या नहीं, यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। खैर मैं वहाँ चला गया, तो उन्होंने फिर कहा ये रेडिएशन आपका इलाज होगा। बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन फैसला ही वो रेडिएशन से किया था। उसके लिए मुझे 5 महीने वहां रहना पड़ेगा। अच्छा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि भाई 5 महीने मेरे प्रोजेक्ट का क्या बनेगा। तो बेटा मैं हंसता कहते थे, अबू आपको प्रोजेक्ट की पड़ी, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। वो तो बड़ा मसला होगा, 5 महीने में कैसे हो। तो मैं नहीं, अब तो देयर इज नो ऑप्शन, हम तो आपको नहीं आप जाने देंगे, तो आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो मैं ऐसे उदास बैठा था, सोच रहा था कि क्या कैसे होगा। दिमाग में मेरे वो प्रोजेक्ट ही चल रहा था कि ये प्रोजेक्ट जो दरमियान में हो जाएगा तो गवर्नमेंट का कितना नुकसान होगा ये। तो मेरी डॉटर ने मिला आमना, वो आई कि नहीं क्यों परेशान बैठे हैं। तो मुझे बड़े पक कहती, बड़े क्या मसला है, परेशान बैठे। 5 महीने में यहाँ कैसे गुजारूंगा। तो बल्कि मैं मजाक में उसे कहता था कि भाई ये 5 महीने, अच्छा वाइफ भी मेरे साथ थी। मैंने कहा या बीवी को देखो या टीवी को देखो, और तीसरा काम कोई नहीं। तो मैंने कहा ये तो मैं बोर हो गया। दोनों चीज
तूफान सुबह से शाम तक रात तक बिजी रहता था, यहाँ कोई काम करने को नहीं। तो वो मैंने कहा फिर ऐसा करें आप एक बुक लिख दें, अच्छा, उसमें आप लिखें अपने वाकयात सारे, लोगों को काम आएंगे। आइडिया तो बुरा नहीं, मुझे कई लोग पहले भी कह चुके हैं, चले टाइम पास करते। तो मैंने वो 5 महीने जो है तकरीबन आधी बुक जो है, अच्छा, तब इन्हीं जो तैयार हो गई मैं लिखता था। उसके बाद जब यहाँ आया तो यहाँ फिर ऐसे बिजी हो गया, फिर वो भूल गया कि कभी बुक भी लिखने का सोचा था, ये लिखी थी, पढ़ी भी। उसके बाद 2015 में ऐसा हुआ कि मैं कराची गया, तो मेरा बाईपास 2000 में हुआ था, तो मुझे हार्ट का मसला रहता था, तो मुझे हार्ट अटैक हुआ, एट्रियल फाइब्रिलेशन का हुआ, तो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। आगा खान बेटी मेरी आगा खान लेके गई, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो समथिंग सीरियस। तो मैंने फिर शॉक्स वगैरह लगा के मुझे रिवाइव किया। पहली दफा मुझे अब तक वो याद है, जो डॉक्टर ने कहा सर हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक देना बहुत जरूरी है, तो आपकी क्या राय है? ठीक है, मैंने कहा भाई फैसला आपने करना है, ये मैंने करना है। डॉक्टर ने नहीं पूछना फिर भी जरूर है, तो मैं आपको सेडेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। पूछना बेटा मेरा अमेरिका में था, तो मेरा जो भतीजा था वो उसने उसको वो जो फेस टाइम पर दिखा रहा था कि जी डॉक्टर ने शॉक के लिए कहा, उसने कहा ठीक है, बेटे ने कहा लगा ले, वो रिवाइव हो गया। आईसीयू में मैं रहा 2 दिन, फिर उन्होंने कहा फेस मेकर लगाना पड़ेगा, मुझको वो भी लगाने लग गया। मैं लेटा हुआ था आईसीयू में, मुझे ख्याल आया, मैंने कहा भाई ये तो किसी टाइम भी मामला खत्म हो सकता है। मैं वो मेरी बुक का क्या बनेगा, जो मैंने आधी से ज्यादा तो तैयार कर ली है, वो तो ऐसे रह जाएगी। मैंने कहा नाउ आई शुड टेक इट सीरियस। चलो शुक्र है, मतलब प्रोजेक्ट से बुक की तरफ आ गए, आपकी सोचों में बुक आ गई। तो फिर मैंने जब भी टाइम मिलता था, फिर 2015 में एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया था। फिर मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट था, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया, वो कंसल्टेंसी। तो मैं फारिग भी था 2014 के अगस्त में मैं फारिग हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने फुल टाइम इस पे लिखना शुरू किया, तो ये तैयार हो गई। अच्छा, बड़ी अजीब बात ये हुई कि मैंने सोचा कि मैं लिख तो ली मैंने बुक, लेकिन इसे पढ़ेगा कौन? कहेंगे ये कौन है भाई ऑटोबायोग्राफी होती है कोई बड़े मशहूर आदमी की, कुतुबुल्लाह शाह ने लिखी, सारी दुनिया ने पढ़ी, 20 एडिशन छपे, तो ये कौन है? तो चलो मैंने कहा पैसे लगा देते हैं, कुछ 1.5-2 लाख रुपए मेरे लग गए। अच्छा, बुक छप गई। तो उसके बाद मैंने वो लोगों को जो है यार दोस्तों को दी। तो उम्मत अखबार ने मुझसे कहा कि मैं हम इसकी इंस्टॉलमेंट जो है छापना चाहते हैं, तो किस्तों में। मैंने छाप लो। तो खैर उन्होंने जो है छपनी शुरू हुई, तो मुझे टेलीफोन आने शुरू हुए। तो उन्होंने लोगों ने जो पढ़ी वो अखबार पढ़ी, तो कहने थी अखबार में डेली आती रही, 2-3 दिन का गैप आ जाता, कभी 2 दिन का आ जाता, कभी 1 दिन का आ जाता है, भी हो जाती है। तो ये हाँ बुक कहाँ से मिलेगी? तो फिर उन्होंने कहीं पता कर किया कि ये खुला। मैंने फिर उनको कहा कि भी मेरे पास है कोई, मैंने खुद ही छपाई थी। तो कहते जी भेजे, मैं जनाब वो बुक भी भेज रहा हूँ फ्री, साथ पोस्टेज भी दे रहा हूँ। मैंने यार जो मुझे कहते थे उनको भेजता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि वो इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि मुझे एक जब फोन आया एक मलेशिया से एक साहब का। अच्छा। कि मैं गुजरांवाला में रहता हूँ, यहाँ कभी कभी आता हूँ, तो मैं गुजरांवाला आऊंगा तो फिर मैं आपसे मिलने आऊंगा। मैंने जरूर आए। वो आए, एक बटखेला से एक साहब आए। अच्छा। हाँ साहब, कहते यार मजा आ गया, क्या किताब लिखा है। हाँ। मैं वो आए मिलने,
پھر بہت لوگ آتے رہے. پھر میں نے کہا یار یہ تو لوگوں کو پسند آ رہی ہے. پھر ایک دن فون آیا, میں ساجد فضلی بول رہا ہوں. اچھا, آپ کون ہیں؟ ساجد فضلی. وہ آپ کی بک کے سلسلے میں. پھر آپ پورا تعارف کریں کہ جی میں پبلشر ہوں اور آپ کی بک مجھے کہیں مل گئی, میں نے پڑھی ہے, تو کیا بک لکھی ہے آپ نے, مجھے تو بہت پسند آئی, میں اس کو پبلش کرنا چاہتا ہوں, اور یہ تو شہاب نامے سے بھی زیادہ اچھی ہے. اچھا. اب جب یہ بات کی شہاب نامے کی ایک شہرت ہے, تو میں نے کہا یہ پبلشر جو ہے ایسے ہی کہہ رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ چھاپ کوئی بات نہیں, کرنے کے کوئی ایگریمنٹ سائن کریں, میں کر لیں, اس میں اسی ٹائم کر لیں گے, میں کراچی آؤں گا تو کر لیں گے, آپ تیاری کی چھاپ لیں. تو انہوں نے جناب چھاپ دی, چھپ گئی کتاب. تو پھر یہ زیادہ مشہور ہو گئی, جو اور بھی فون آنے لگے. پھر کیا ہوا کہ مجھے فیس بک پہ میرے بہت سارے فرینڈ ہیں. ایک تو انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز, اچھا, ایک دن میں نے اسے ماسٹرس کیا 83-84 15 months کا کورس تھا. تو وہاں کئی دوست بن گئے تھے, وہ فیس بک پہ بھی تھے. انہوں نے کہا بھائی اردو میں آپ نے بک لکھی ہے, یار ہم کیسے پڑھیں گے, تو کوئی انگلش میں مشکل. میں نے کہا چلو اس کا انگلش میں لکھ دو. اب ہوا یہ کہ انگلش میں جب میں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا تو میں یہ کہ اردو کی بک تھی تقریباً 700 پیج. میں نے کہا انگلش میں کروں گا تو یہ بھی 700-800 پیج کی ہو جائے گی, تو اس کو کون پڑھے گا. یہ جو اردو میں جو واقعات ہیں کالج کے, اسکول کے, وہ تو پھر لوکل ہم سے ریلیٹڈ ہیں, لوگ دلچسپی سے پڑھ لیں گے. انگلش بک کو کون اتنی دلچسپی سے پڑھے گا, یہ باتیں تو ان کے لیے تو ریڈنڈنٹ ہوں گی. تو میں نے اس کو تھوڑا سا پریسائز کیا. پھر ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس میں نے ایک چیپٹر جو لکھا تھا اردو بک میں سیاستدانوں کے بارے میں, اس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی. لوگوں نے فون کر کے بھی کہا کہ بھی آپ نے فلاں, اور خاص طور پر کہتے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑی زیادتی کی. تو میں نے کہا بھی جو کچھ میں نے لکھا وہ بالکل آنیسٹلی لکھا. تو میں نے کہا دیکھیں میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے نہ تو کسی کی فیور نہ کسی کی جو مخالفت میں کو ڈرتا ہوں, جو فیکٹ ہے بتانا. پھر لوگوں نے یہ بک پڑھی تو انہوں نے, جو میں نے اردو بھی پڑھ لی تھی اور جو انہوں نے انگلش پڑھی تھی, انہوں نے کہا جی آپ نے اس کو بہت ہی زیادہ شارٹ کر دیا, اگر اس میں تھوڑی بہت اچھا چلے کبھی ابھی اس کا سیکنڈ ایڈیشن چھپے گا تو اس میں ہم ایڈیشن کر دیں گے. تو یہ جو تنقید اس پہ صرف اسی چیپٹر پہ ہو رہی ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پولیٹیشین کے ساتھ زیادتی کی. حالانکہ وہ تو ظاہر اپنے آپ کے اپنے خیالات, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ میں اپنے آنیسٹلی میں کہ اوپینین لوگ ڈفر کر سکتے ہیں چیز. میں نے بڑا کلوزلی دیکھا کہ جو پولیٹیشینس کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے یہ کرتے ہیں, بیوروکریسی کو کس طرح سے انہوں نے خراب کیا. خراب سے مراد یہ کہ کچھ میں تو جان بوجھ کے اس کو سسٹم کو. ایوب خان کی کامیابی کا بڑا راز یہ تھا کہ بیسٹ جن کو ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں. لیکن بعد میں جب 1973 میں ایڈمنسٹریٹو ریفارمز وہ لے کر آیا بھٹو, تو اس نے ٹرپل کر دیا ہے آپ کی بیوروکریسی کو, کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکشن کوئی نہیں دی جائے گی. اب وہ ایک طرح سے دے ول بی دی سویٹ ول آف دی پرائم منسٹر, کہ پرائم منسٹر جو ہے کسی کو ریٹائر کر دے, کسی کو 25 سال سروس کرنے کے بعد گھر بھیج دے. تو یہ بہت نقصان ہوا. یہ ایسا نقصان ہے کہ جو ابھی یعنی انفیکٹ دیکھا جائے پاکستان کی ہسٹری اس میں بدل دی. ہسٹری کس طرح بدل دی کہ وہی بیوروکریٹ جو بڑے دبنگ قسم کے ہوتے تھے, جو بہت ہی آنیسٹلی کام کرتے تھے, جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے, وہ سب سرمنٹ ہو گئے کہ بچے پولیٹیشین جو کہیں گے وہ. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری, اب یعنی مطلب اس میں لوگ تھے ایسے کہ بہادر بولڈ خان کے, ایک ڈپٹی سیکرٹری کے پاس ایک کیس آیا کہ ظرف اللہ جمالی نے
جو بعد میں پرائم منسٹر بھی تھے، ظفراللہ جمالی نے جنیجو کے دور میں ہی واز منسٹر فار فوڈ اینڈ ایگریکلچر، نہیں سوری واٹر اینڈ پاور. تو انہوں نے ایک نوٹ لکھا کہ جی میری گاڑی جو ہے یہ اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں، نئی گاڑی مجھے دی جائے کیونکہ یہ اتنے سال پرانی. پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ بھیجا نوٹ، جنیجو نے اس پہ لکھا ہے اپروڈ، اور منسٹر لکھ رہا ہے، پرائم منسٹر اپروو کر رہا ہے. بات ختم، ان کا اپروو ہے. سیکرٹری فائنانس سیکرٹری ڈپٹی سیکرٹری کے پاس فائل آ رہا ہے. ڈپٹی سیکرٹری 19 گریڈ پر وہ افسر ہوتا ہے. اس نے لکھا کہ انڈر دا رولس، پور کوٹ کی انڈر دا رولس، یا تو اتنے سال اتنے کلومیٹر گاڑی چلی یا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ دو صورتیں تو یہ چینج ہو سکتی ہیں. یہ دونوں صورتیں گاڑی میں نہیں ہے، گاڑی میں نہیں ہے، اگر گاڑی چلی نہیں. اس نے ڈپٹی سیکرٹری نے نوٹ بھیجا جوائنٹ سیکرٹری کو. جوائنٹ سیکرٹری نے بلایا کہ تم پاگل ہو گئے، ابھی نئی نئی جمہوریت آئی ہے تو پرائم منسٹر کو ناراض کر رہے. ضرورت کا دور تھا یہ. تو اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں، میں آپ کو رول بتا رہا ہوں، آپ اس پہ لکھیں گے ٹھیک، آپ سائن کرنے کی اوور رول کرنے میں آگے بھیج سکتا ہے. نہیں میں تو نہیں کروں گا، کوئی اپنی ذمہ داری نہیں تیار تھوڑا ہوتا ہے. اس نے سائن کیا، جوائنٹ سیکرٹری کو بھیج دیا. جوائنٹ سیکرٹری نے دونوں کو بلا لیا، ڈپٹی سیکرٹری کو بھی، اس کو سیکشن افسر بھائی یہ کیا. پھر ہوتے ہوتے غرض سیکرٹری کے پاس سارے پہنچ گئے باری باری. سیکرٹری سب کو یار کیا کر رہا ہوں تم لوگ. پرائم منسٹر کہہ رہا ہے اپروڈ، آپ آگے سے روڑے اٹکا رہے ہیں. پرائم منسٹر ڈپٹی سیکرٹری نے کہا سر تو پھر آپ لکھ دیں نا، آپ دے دیں گا. پھر وہ پرائم منسٹر کو چلی گئی جناب سمجھی یہ اس نے کہا یہ گری جب پوزیشن بتائی اس نے کہا یہ گری. اب دیکھیں ایک ڈپٹی سیکرٹری کے اسٹینڈ لینے سے ایک پرائم منسٹر کا ڈیسیجن جو ریورس ہو گیا. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن ہوا یہ کہ پھر ایسے لوگوں کا آہستہ 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 جو ریٹائر ہوئے تو پھر دوسرے لوگ جو آئے وہ یہ کہتے تھے فلاں جب پرائم منسٹر تھا تو وہ یہ فلاں فلاں جو اس نے یہ کام کروائے تھے. اب دوسرا پرائم منسٹر آ گیا تو وہی آفیسر کہے گا سر میں نے تو اس کو اتنے کہتے میں آپ کے لیے اور بھی کچھ کر سکتا ہوں. تو وہ پھر کہتے تھے بس یہ بندہ صحیح ہے. وہ اپنی پوسٹ بچانے کے لیے وہ فائدے بھی اٹھاتے تھے پرائم منسٹر سے ڈائریکٹ تعلقات. تو بات یہ کہ یہ سسٹم جو ہے کسی بھی ملک میں سسٹم اگر مضبوط ہوگا تو پھر کوئی بھی آتا رہے جاتا رہے کوئی کچھ نہیں کرتا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پولیٹیشین جو ہیں یہ مور کنسرن اباؤٹ دیئر ووٹ بینک. یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے علاقے کے لوگوں کو خوش رکھیں. کیا ہوتا ہے کہ جی جیسے آئے انہوں نے کہا جی یہ پروجیکٹ میرے فلاں برج بن جائے، فلاں بجلی آ جائے، فلاں یہ ہو جائے. تو وہ پروجیکٹ بنا کے ہوتا کیا ہے پلاننگ کمیشن میں جو اگر اسٹرانگ ڈپٹی چیئرمین ہو تو وہ ان چیزوں کو روکے کہ بھائی فضول قسم کے پروجیکٹ کے بجائے وہ پروجیکٹ لگائے گئے جو ضروری. اور جو آلریڈی ہمارا جو تھرو فارورڈ ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم 2-3 سال تک اگر کوئی اور پروجیکٹ نہ لگائیں تو وہ پروجیکٹ پورے نہیں ہوتے جو آلریڈی اپروڈ ہیں جو چل رہے. جو پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے وہ تھوڑی کافی اس کی انالیسس وغیرہ ہوتی ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنے پیریڈ میں یہ بریک ایون ہوگا، کتنے عرصے کے بعد یہ پروفٹ میں آئے گا. اس کی فیزنگ ہوتی ہے کہ اتنے سال میں اتنے فنڈ ملیں گے، اتنے سال میں اتنے ملیں گے. اب نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پرانے پروجیکٹ کو روک کے نئے پروجیکٹ شروع کر دیتی ہے. وہ پروجیکٹ جو ہے اس کا سارا اکنامک ریٹرن سب. اس سلسلے میں کوئی کتاب آپ لکھ رہے ہیں؟ سوچ تو رہا ہوں کہ میں جو تھوڑی بہت زندگی باقی بچی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک بلکہ یہ مجھے کوشچن کیا تھا IPS میں بھی کہ آپ ایسی کوئی بک لکھیں، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے پلاننگ کمیشن.
میں نے اس کا ٹائٹل بھی سوچا ہے, وائی پروجیکٹس فیل. اوکے. پولیٹیکل ریزن بھی ہے, انفیشنسی بھی ہے, کرپشن بھی ہے, دیر میں بھی 100 ریزنس. کچھ کو ہم فوراً ٹھیک کر سکتے ہیں, کچھ کو بائی دی پیسج آف ٹائم ٹھیک ہوگا, لیکن دیٹ از اے مسٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے. جو ہے ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے بہت ضائع. اچھا ارتقا صاحب, آپ کی بات کرتی ہے, میں ذرا سا واپس دوسری طرف آتا ہوں. آپ کا پورا کیریئر جو ہے وہ پلاننگز کے اوپر ہے, اور آپ کی سکسیس سٹوریز کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے آئیڈائی ساٹ یا وائٹامن چائے, یہ ہے. یہ تو آپ کے سرکاری مصروفیات ہیں. آج کل آپ کی کچھ نجی مصروفیات میں بھی, نیوٹریشن اور علاج بالغذا وغیرہ وغیرہ, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. ایکچولی میں شروع سے میری خواہش رہی کہ جو ہم اگر صحیح خوراک لوگوں کو بتا دیں کہ صحیح خوراک کھانے سے آپ صحت مند رہ سکتے ہیں, تو یہ بڑی ایک خدمت ہوگی لوگوں کی, قوم کی. تو ابھی ریسنٹلی مجھے ایک رسالہ اطراف, آپ نے نام سنا ہوگا, جی جی, محمود شاہ صاحب کا, جی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے رسالے کے لیے کوئی آرٹیکل وغیرہ لکھیں. میں نے کہا کہ میں نیوٹریشن سیل میں پلاننگ کمیشن میں اسسٹنٹ چیف تھا 5 سال, تو میں نے سروے وغیرہ بھی کرائی نیوٹریشن. تو میں نے کچھ, مجھے دلچسپی ہے کہ میں ریسرچ کروں نیوٹریشن پر. تو پھر میں نے آرٹیکل جو ہے لکھنے شروع کیے, 3-4 بلکہ 6 آرٹیکل چھپ چکے. تو میں نے انار پہ, انگور اور امرود, سیب پہ آرٹیکل لکھے ہیں, لوگوں نے پسند کی. مثلا میں اپنے اوپر بھی اس کا پریکٹس میں اپنے اوپر ہی بھی کرتا ہوں. جی, مجھے امریکہ میں تھا تو کسی نے, ایک شخص نے کہا کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں کہ انار جو ہے پروسٹیٹ کینسر کے لیے ٹریٹمنٹ. اچھا, سپورٹ ہے اس میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں انار, اب انار جو ہے نا وہ دیکھیں وہ سارا سال نہیں ملتا. صحیح. تو میں نے کہا انار دانہ جو ہے اس کا سبسٹیٹیوٹ, اس کو میں نے بوائل کر کے چھان کے پینا شروع کیا. تو جو پی ایس اے ہوتا ہے, پروسٹیٹ اینٹیجن, پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن, جی, تو وہ اس کو ایک لیول پر رکھنا پڑتا ہے پروسٹیٹ کینسر کی بات ٹریٹمنٹ. ٹھیک. تو میں نے اس کو دیکھا کہ اس کا جو بڑھنے کی رفتار جو تھی وہ رک گئی. اچھا. تو میں نے کہا چلے کچھ فائدہ ہی ہے, نقصان تو نہیں. اور پھر یہ ایسی چیزیں نقصان نہیں پہنچاتی. اب دیکھیں اگر آپ سیب اگر کھا رہے ہیں, وہ ایک محاورہ ہے نا کہ an apple a day keeps the doctor away. تو اس میں کیا برائی ہے, سیب تو ایسی چیز نہیں ہے, نقصان ہے. پھر پپیتا ہے, پھر ایک درخت ہے جس کو سماجنا, اردو میں سماجنا, اچھا, سوانجنا, مورنگا. جی جی جی, وہ میریکل ٹری ہے. اچھا. اس میں پتے, جڑ, پھلیاں, ساری چیز استعمال کرنے میں بہترین نیوٹریشن. اچھا. اور اگر وہ جیسے عمران خان نے پروگرام بنایا ہے بلین ٹری, بلین ٹری تو بہت ہی اچھا وہ ہے یہ پروگرام, لیکن اس میں جو چوائس آف میں اگر یہ مورنگا لگا کرنے تو اس میں جو جانور اگر پتے کھائیں گے تو دودھ بھی زیادہ دیں گے, اس میں نیوٹریشن, بہت نیوٹریشن. اور بات عمران خان کی آ گئی. عمران خان میں, اب یہ لوگ پتہ نہیں بلیو کریں گے, میں جو باتیں سوچتا تھا, میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی, میں نے ان کو کبھی نہیں کہا ویسے. جو میں سوچتا تھا ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. اب دیکھ لیں عمران خان نے جو یہ ایفورسٹیشن کا جو پروگرام شروع کیا, جی, پھر عمران خان نے ٹورزم کے بارے میں بات کی, جی, پھر عمران خان نے جو بات کی ہے کہ جو کرپشن ختم کرنے کی,
کرپشن جو ہے اٹ ٹیکس ٹائم. یہ ریفارم ایجنڈا جو عمران خان کا 5 سال کے بعد دیکھنے میں انشاءاللہ کہاں سے کہاں پہنچے گا. اچھا ارتقا صاحب، میں چاہوں گا کہ اب ذرا سا ہم واپس لٹریچر کی طرف آئیں. آپ نے بتایا کہ حادثاتی طور کے اوپر کتاب لکھی، لیکن یہ حادثہ اس وقت تک ممکن نہیں تھا کہ جب تک آپ کو خود پڑھنے کا شوق نہ ہو. تو پڑھنے کے معاملے میں آپ کا کیا ذوق ہے؟ کس کو آپ زیادہ پڑھتے ہیں؟ نثر زیادہ پڑھتے ہیں یا شاعری زیادہ پڑھتے ہیں، یا کون سا مصنف، کون سا شاعر آپ کو زیادہ پسند ہے؟ بات یہ تھی، میں تو سچی بات یہ کہ میں بہت زیادہ پڑھتا نہیں تھا. مجھے شوق تھا بچپن سے کہ آٹو بایوگرافیز میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا. میں نے ایوب خان کی آٹو بایوگرافی پڑھی، مشرف کی پڑھی، اور جتنے بھی مطلب میں مقصد کیا تھا، مقصد یہ تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی کس طرح گزرتی تھی، کس طرح انہوں نے یہاں تک پہنچے، کیا کیا وہ چیلنجز. تو اس لیے میں بڑا دلچسپی پڑھتا تھا. قدرت اللہ شاہ کا میں نے 2 مرتبہ پڑھا. اچھا، یہ پہلی کتاب ہے جو میں نے 2 دفعہ پڑھی، مجھے بڑی پسند آئی. مجھے شعر شاعری سے بڑا شوق ہے. ایک دفعہ میں پرتھ میں تھا، بیٹے کے پاس تھے، 2015 کی بات ہے. میں نے پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں ایسے بات آ گئی کہ کوئی غزل کہنی چاہیے، حالانکہ میں نے شاعری کبھی نہیں کی. بیٹھ گیا، سوچتا تھا بیٹا میرا کہنا وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بات بھی نہیں کر رہے، کمرے میں بیٹھے ہیں. میں نے یار میں بزی ہوں. میں نے 4 گھنٹے میں ایک نظم لکھ دی. اچھا. اور میں نے فیس بک پہ ڈال دی. بعد میں پتہ لگا اتنی لوگوں نے پسند کی، اتنی پسند کی کہ ایک مشاعرے میں ایک صاحب نے کہ ہمارے ایک دوست ہیں ارتقا زیدی، آج کل پرتھ میں ہے، ان کی تازہ غزل، لوگوں نے کہا پتہ نہیں شاعر ہے کوئی تو وہ غزل سنا دی انہوں نے کے لیے. ان کی غزل مطلب اپنے نام سے تھی، میرے نام سے سنا دی. تو میرے والد بڑے پائی کے شاعر تھے، کوئی انہوں نے ارتقاء ادب ایک بنایا ہوا تھا تنظیم. ارتقا صاحب، آپ سے گفتگو بہت دلچسپ، اور گفتگو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اور اس کو ہم وقت نکلتا جا رہا ہے یا ہم وقت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی کچھ عرصے کے بعد پھر ہم نہیں ہوں گے، وقت تو چلتا ہی رہے گا. میں چاہوں گا کہ ہم اس پروگرام کو یہاں پر ختم کریں، اور اس کے بعد آف کیمرہ گفتگو کرتے رہیں تاکہ دلچسپی برقرار رہے اور کچھ سیکھنے کو ملے آپ سے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بہت وقت نکالا اور قیمتی وقت میں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے دیا، اور خواہش ہے کہ آپ کے تجربے سے ہم اور ہماری نسل فائدہ ضرور اٹھائے. بہت شکریہ. اور آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. مجھے بڑی لائبریری دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے